نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ الانبیاء کے بعد مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معجزاتی ولادتوں کا ذکر کیا ہے، اور دونوں ہی ولادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبران برحق کی ہیں۔ حضرت زکریا کے بارے میں نے آپ کو تیسرے پارے کے باب میں یہ بات بتلائی تھی کہ آپ سیدہ مریم کے کفیل تھے۔ جب آپ ان کے پاس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہوتے۔ یہ بے موسم کے پھل دیکھ کے حضرت زکریا سیدہ مریم سے پوچھتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ مریم جواب میں کہتی ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اولاد بھی تو پھل کی مانند ہے، اولاد بھی تو بڑا میٹھا میوہ ہے، اگر مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے اگر جوانی میں اولاد نہیں ملی تو بڑھاپے میں کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ کئی مرتبہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان کی کیفیت اس طرح کی پیدا کر دیتا ہے کسی دوسرے کے واقعے کو دیکھ کر، کہ انسان سوچتا ہے اگر اس کو یہ نعمت اللہ دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اور یہاں پر جو دعا مانگی گئی وہ یہ ہے ربی لا تذرنی فردن، جو سورہ انبیاء میں مانگی گئی، اور یہاں پر بھی مختلف الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور اولاد ایسی ہو یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اللہ جو میری بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی بھی وارث ہو۔ یعنی ایک تو مجھے اللہ بیٹا دے، اور بیٹا بھی ایسا دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی برحق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو مخاطب ہو کے یہ الفاظ کہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، اور ہم نے اس جیسے نام والا بیٹا آج سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی کو جس وقت یہ بشارت دی تو آپ کو حضرت یحییٰ کی صفات برحق سے بھی آگاہ کیا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سردار ہوں گے اور نیکوکار ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برحق بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم پہلے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، لیکن ایک دن وہ خلوت کے اندر موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح الامین یعنی حضرت جبریل امین کو ان کے پاس بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، تو آپ بالکل بشر کی مانند ہو کے ان کے پاس آئے۔ حضرت مریم اپنی تنہائی میں ایک خوبصورت جوان مرد کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوئی اور کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے میں تقویٰ ہے تو پیچھے ہٹ جا۔ تو اس موقع پہ حضرت جبریل امین نے جواب دیا، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ میں تیرے پروردگار کا رسول ہوں اور تجھے ایک نیکوکار بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ مریم کہنے لگی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہ نکاح کے ذریعے چھوا ہے اور نہ ہی میرے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے۔ کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے کسی چیز کو چندہ مشکل نہیں، پیدا کرنا چندہ مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدہ مریم جس وقت حاملہ ہوتی ہیں، اس کے بعد جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو بڑی پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور مجھے بلا دیا گیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تجھے بستی میں جائے تو تو نے ایک ہی کام کرنا ہے، تو نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے کسی بشر سے کلام نہیں کرنا۔ اب سیدہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جھولی مبارک میں اٹھائے ہوئے آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی،
نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا. تو بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم جو گود کا بچہ ہے اس کے ساتھ کیسے کلام کر سکتے ہیں، تو ہمیں جواب دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھولی مبارک ہی کے اندر قوت گویائی عطا فرما دی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی دی ہے، اپنی بندگی بھی دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گویا آپ نے اس بات کو وعدے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو قوت گویائی عطا فرمائی، آپ نے اس کے ذریعے اس بات کو وعدے فرما دیا. وہ میری ماں کی طہارت کے بارے میں شک کرنے والوں، میری ماں معمولی عورت نہیں، اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو پیدائشی نبی ہے، جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، بندگی بھی دی ہے. حضرات گرامی قدر اس بات کے اوپر جو تھے وہ سارے کے سارے چپ کر گئے. اب اس بات کا جواب تو ان کے پاس کوئی نہیں ہو سکتا تھا. ابتدائی زمانے کے جو عیسائی تھے یا ابتدائی زمانے کے جو مسیحی تھے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوئے. لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ، گردش دوران کے ساتھ، بعد کے مسیحیوں کے ذہن کے اندر شیطان نے اس بات کو القاء کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ بات جب ان کے دل و دماغ کے اندر اتر گئی تو بعد کے آنے والے عیسائی اسی عقیدے کے اوپر یقین رکھتے رہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں تلک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بالکل واضح فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ کوئی اس کے گھر جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی کوئی اس کے ہم پلہ ہے. تو نجران کے عیسائی پادری جب آپ کے پاس آئے تو آپ سے الجھنے لگے، بڑی بحثیں کی. حضرت رسول اللہ نے ان کے اوپر اس بات کو واضح فرما دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے. جو رب آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ اب اس کے باوجود بھی جب عیسائی اسلام قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوئے تو حضرت آقا نے اعلان فرما دیا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، حضرت علی، حضرت حسن و حسین کو لے کے آتا ہوں. جاؤ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے کے آتا ہوں. جاؤ تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنے وجود کے ساتھ آتا ہوں. ثم نبتہل، پھر گڑگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، بد دعا کرتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے گی. نجران کے عیسائی پادری اس مباہلے سے بھاگ گئے. انہیں سمجھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا چنیدہ پسندیدہ ہے، اس کا مقابلہ میدان مباہلہ میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کا جو پیدائش کی جو ساری کی ساری بیک گراؤنڈ تھی یہ تھی، اور وہ اللہ کے نہ بیٹے تھے نہ اللہ تھے، بلکہ اللہ کے بندے تھے، کلیمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، لیکن ان میں اللہ والی بات موجود نہیں تھی. اور یہی بات سچ اور حق ہے. جس وقت حضرت جعفر طیار نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت نجاشی کے دربار میں کی تو نجاشی نے اس موقع پہ تنکے کو زمین سے اٹھا کے کہا تھا، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان باتوں کے اندر، ان آیات میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، نہ تنکے کے برابر زیادہ ہیں نہ تنکے کے برابر کم ہیں. تو نجاشی شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے اور اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کی بھی وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت دیتا ہوں. نجاشی شاہ حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان کے اوپر انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، کہا اپنے جو بھائی ہیں نجاشی ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرو. حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے آج کے حکمرانوں کے لیے، آج کے سرداروں کے لیے، چودھریوں کے لیے، اس میں بہت بڑے نمونے والی بات ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جب کیسر بھی بالکل ایمان لانے کے قریب تھا، کیسر کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس کے گرد و نواح کے اندر جتنے موجود تھے نا پادری، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا. تو کیسر نے کہا میں تمہیں آزما رہا تھا، تمہیں چیک کر رہا تھا، مجھے یقین ہے تمہارا عقیدہ بڑا پختہ ہے. اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا. اسی طرح کنگ چارلس جو ہے وہ بھی ایک دور کے اندر بالکل اسلام لانے کے قریب تھا، لیکن دباؤ کی وجہ سے مسیحیوں کے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن برطانیہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی
بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی. میں نے کئی لوگوں سے خود بھی ملاقات کی ہے, یوسف چیمبر کے ساتھ, اسی طرح عبد الرحیم گرین کے ساتھ, حمزہ انڈریاس کے ساتھ, جان فلپس کے ساتھ, ٹونی بلیئر کی سالی نے, یعنی بڑے بڑے خاندانوں کے لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. حتیٰ کہ جو گیٹ ولڈر جس نے سید العرب والعجم امام الاولین والآخرین حضرت آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی, اس کا ساتھی وین کلیورن وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو حضرات گرامی قدر قرآن مجید میں بڑی طاقت ہے, بڑی مضبوطی ہے. جب بھی کوئی بندہ ٹھنڈے دل سے اس کا مطالعہ کرتا ہے, پورے کھلے دل کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان کے ساتھ روشن فرما دیتے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اور آپ اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں, ایک محبت ہے جو وزیر کے ساتھ ہے, ایک محبت ہے جو مشیر کے ساتھ ہے, ایک محبت ہے جو ایم پی اے کے ساتھ ہے, ایک محبت ہے جو ایم این اے کے ساتھ ہے, ایک محبت ہے جو جرنیل کے ساتھ ہے یا بیوروکریٹ کے ساتھ ہے. سب کا مقصد کام نکلوانا ہے. ادھر چودھری صاحب نکل گئے, ادھر جنرل صاحب نکل گئے, ادھر بیوروکریٹ صاحب مر گئے, ہم نے کبھی یاد بھی نہیں کرنا. ایک محبت ہے جو عالم بعمل کے ساتھ ہے, ایک محبت ہے جو نیکوکار کے ساتھ ہے. اس کے مر جانے کے بعد بھی, اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. وہ دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے, اللہ اپنے اس نیکوکار بندے کی مغفرت کر دے, اللہ اپنے اس نیکوکار بندے کی بخشش کر دے. ہم نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم نے حافظ ابن تیمیہ کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم نے حافظ ابن قیم کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. ہم نے حافظ ابن کثیر کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم نے حضرت امام بخاری کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. ہم نے امام مسلم کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم نے شیخ بن باز کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم نے حضرت ناصر الدین البانی کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم نے اسماعیل شہید کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم نے حضرت فتح علی ٹیپو شہید کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. بہت سے بچے جنہوں نے حضرت علامہ شہید کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت آج بھی ان کے دلوں کے اندر موجود ہے. اللہ نے بجا طور پہ کہا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے, اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں پیدا فرما دے گا. حضرات گرامی قدر, اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے, اور سورۃ طٰہٰ بڑی کمال سورت ہے. ایسی کمال سورت کہ اس کی آیات کو سن کے بندے کے اندر ایک ارتعاش کی کیفیت اور ایک بالکل اس طرح انقلاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک دور کے اندر اسٹالن آیا تھا مصر میں, اس وقت قاری عبد الباسط مرحوم رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تھے. تو مصر کے صدر نے کہا کہ آپ کو اللہ کا کلام سلوانا ہے. انہوں نے کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے, تم کلام اللہ کی بات کر رہے ہو. لیکن حضرت قاری عبد الباسط کو بلایا گیا, آپ نے تلاوت کی, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استویٰ. جس وقت انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو دلوں کی شکاوت کے لیے نہیں اتارا, دلوں کی تنگی کے لیے نہیں اتارا, بلکہ جو ہے ہدایت کے لیے اتارا ہے. اور اتارنے والا کون ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ. یہ اس نے اتارا ہے جو زمینوں کو بھی بنانے والا ہے اور آسمانوں کو بھی بنانے والا ہے. وہ خود کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. وہ اپنے عرش معلیٰ کے اوپر موجود ہے, اپنی مخلوق سے جدا ہے. کوئی بھی اس کے ساتھ کسی کا نہ اتصال ہے, نہ کسی کا حلول ہے, نہ کسی کا اتحاد ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. وہ اپنے عرش معلیٰ کے اوپر اسی طرح موجود ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کی کیفیت تو معلوم نہیں, لیکن اس کا استواء ایک یقینی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ آیات سننے کی دیر تھی, اسٹالن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کو تو نہیں مانتا, لیکن کلام اللہ نے میرے دل کے پر اثر کیا ہے. حضرات گرامی قدر, اس سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے خوبصورت واقعات کو ذکر کیا. اور آغاز سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس وقت آپ قوم مدین کے شیخ, جن کے بارے میں کئی لوگ جو ہیں اختلاف کرتے ہیں, کئی لوگوں کا ذہن ہے شاید وہ کوئی اور بزرگ تھے, لیکن قرآن مجید کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے حضرت شعیب کے ہونے کے میکسیمم امکانات ہیں.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں مغضوب اقوام کا ذکر کیا وہاں سب سے آخر میں قوم مدین یعنی حضرت شعیب کی قوم کا ذکر کیا، اور اس کے متصل ساتھ اس کے ساتھ جڑ کے اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور وہ شخصیت جو مدین کے اندر موجود تھی وہ بھی بزرگ عالم دین تھے، ان کے پاس بھی اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، اور انہیں ایک الفاظ کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دی ہے۔ اتنا بڑا فہم و فراست والا بزرگ اور حضرت شعیب کا مدین کی بستی کے اندر ہونا، تو اس بات کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب ہی کی ذات گرامی تھی جن کے یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت کو پورا کر کے، جو انہوں نے حق مہر کی ایک مدت طے ہوئی تھی نا کہ 8 سال بکریاں چراؤں گا یا 10 سال، تو جو بھی مدت پوری ہو جائے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، تو آپ نے مدت مکمل کی 10 برس، اس کے بعد واپس آ رہے تھے، تو جس وقت کوہ طور کے پاس پہنچے سردی تھی، تو سرد رات میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، خاص طور پہ گھر والے بھی ساتھ ہوں کہ ذرا کوئی کوئلے کا انتظام ہو جائے، ذرا کسی آگ کا انتظام ہو جائے۔ انہیں دور سے آگ نظر آئی تو بیوی کو کہنے لگے ٹھہرو میں ذرا ہو کے آتا ہوں وہاں سے، تو آگ لے کے آؤں تاکہ سردی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو منظر اور تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے فضل دے دے، اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ کو پتا تھا کہ کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لینے تو کچھ اور گئے تھے، لیکن وہاں پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروا دیا۔ موسیٰ، پیچھے سے آواز آئی، اس بقعہ مبارکہ کے اندر ایک درخت کے عقب سے آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں پروردگار عالم ہوں، اور ایک اور مقام پہ کہا عزیز حکیم پروردگار ہوں موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام یکلہت جو تھے وہ اس بات کے اوپر جو تھے وہ ایک دم جو ہے وہ جس طرح بندہ چونک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیار اور محبت سے کلام کیا، کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہی عصایا، پروردگار عالم یہ میری چھڑی ہے، احش بہا علی غنمی اتوکا علیہا، اللہ میں سے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کو، اس کو بھیڑوں کو اس کا ہانکتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اللہ اس میں بہت سے کام بھی لیتا ہوں، درختوں کے پتے بھی اس کے ذریعے جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے کہا پھر یہ کام کر، القیہا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا اس کو زمین کے اوپر پھینک۔ موسیٰ زمین کے اوپر پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اژدہے کے اوپر ہاتھ تو ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، اژدہے کے اوپر ہاتھ ڈالوں؟ ہاں ڈال۔ موسیٰ نے ہاتھ ڈالا، دوبارہ اللہ نے اس کو چھڑی بنا دیا۔ اللہ نے کہا اپنی بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈال، باہر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ بغل سے ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا آپ کا ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جا اب تو فرعون کے پاس جا اور اس کو نصیحت کر، میری طرف بلا اس کو، اور اس کو جا کے تو نے پتا کیا کرنا ہے، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کا سخت بات نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز و حکیم پروردگار کہہ رہے ہیں نرم بات کرنی ہے۔ اللہ نے اسلوب دعوت سمجھا دیا کہ بات جب بھی کی جائے طریقے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کی جائے، تاکہ سننے والے کو ڈی گریڈ کرنا مقصد نہ ہو بلکہ سننے والے کو ہدایت دینا مقصود ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی زبان کے اندر لکنت موجود تھی، وہ انگارہ جو بچپن میں پکڑ لیا تھا اس کی وجہ سے زبان میں لکنت موجود تھی۔ کہنے لگے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ جو ہے اس کو بھی کھول دے تاکہ میری بات کو سن سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور کام بھی کر دے۔ اللہ نے کہا کیا کام ہے؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے اہل کے اندر سے میرے ایک وزیر کو بھی بنا دے، ہارون آخی، جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو بھی بنا دے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، اللہ میرا بھائی جو بڑا ہی فصیح اللسان ہے، بہت بڑا خطیب ہے، حضرات گرامی کے الفاظ بولے جو میرا بھائی بہت بڑا فصیح اللسان ہے، بہت بڑا خطیب ہے، فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، اللہ اس کو بھی میرے ساتھ روانہ کر دے جو ہے تاکہ ہم ڈٹ کے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہہ سکیں، مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھٹلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے کہا تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اور یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ طور کے اوپر اس پہ غور کیا، بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی پہ اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اپنے بھائی کو بھی نبوت اللہ تعالیٰ سے دلوا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
جس وقت آپ دربار جو ہے فرعون کے اندر پہنچتے ہیں اس کو دعوت دینے کے لیے، تو اس موقع کچھ مکالمے بھی ہوئے. فرعون بڑا شاطر تھا، بڑا تیز ترار تھا. آپ کو پتا بڑے بڑے چودھری سردار جو ہوتے ہیں بڑے مکار ہوتے ہیں، اور جو دین کے مخالف ہوتے ہیں انہیں بات کرنے کا بڑا رنگ ڈنگ ہوتا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو دین سے بھٹکانا جانتے ہیں. کہنے لگا فما بال القرون الاولی، موسیٰ اتنا تو بتا جو پہلے لوگ مر گئے تھے ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس کا مقصد ہے میں نے کافر تھے، جہنمی تھے، تاکہ ساری قوم کے لوگ جو ہے میرے خلاف ہو جائیں اور باقاعدہ ایک نیا محاذ شروع ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اینڈ جواب دیا، کہنے لگے علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. ان کے انجام کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے، کتاب کے اندر موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے نہ کبھی بھولا ہے. اللہ کو اچھی طرح پتا ہے جو پہلے لوگ مر گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. حضرات گرامی کا کتنا حکیمانہ جواب ہے. پیغمبر بڑا دانش مند حکیم ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ چال باز، دھوکے باز، فراڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. ان کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، نہ میرا کبھی بھولا ہے نہ میرا کبھی گمراہ ہوا ہے. بات چلتی چلتی پھر اس مقام کے اوپر پہنچی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جناب جو اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اپنے ہاتھ کو نکالا جد بیضا بن گیا. فرعون کہنے لگا تو تو جادوگر ہے. اس کے بعد پھر جادوگروں کا مارکا ہوا جس میں جادوگروں کو بڑی وعدہ شکست ہوئی اور جادوگر سجدہ ریز ہو گئے. اور اس موقع کے اوپر فرعون بڑا دھوکے باز تھا، جادوگروں کی شکست کو دیکھ کے پھر کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور تم سارے آپس میں ملے ہوئے، موسیٰ تمہارا بڑا ہے، تم سارے اس کے شاگرد ہو. اندازہ کیجئے، یعنی بات کو گھمانا پھرانا اور بات سے لوگوں کو جو ہے کنفیوز کرنے کی کوشش کرنا اینڈ تھی. لیکن جادوگر ایمان کا مزہ چکھ چکے تھے، ساری زندگی پیشہ وری جو جادوگری کی مہارت تھی اس کو ٹوٹتا دیکھ کے سمجھ چکے تھے ہمارے مقابلے پہ عصا کو لانے والا جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو چکے تھے. کہنے لگے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اور تو ہم سے اس بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم نے ایمان کے راستے کو اختیار کر لیا، اب نہیں چھوڑنا ایمان کو. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں تو موت دینا تو ایمان کی دینا، اللہ اسلام کی موت دینا، ہمیں صبر چاہیے اللہ. اب صبر بھی چاہیے، اسلام بھی چاہیے. حضرات گرامی قدر، پہلی بات یہ جو بڑا وی آئی پی بندہ ہوتا ہے نا وہ اسلام عام طور پہ کم قبول کرتا ہے، لیکن جو کر لے تو اس کے اوپر پوری طرح بھی ڈٹ بھی جاتا ہے. تو جادوگروں کا ایمان اللہ کو بڑا پسند تھا. میں نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بعد اگر تکرار سے کسی گروہ کا تذکرہ پڑھا، ان جادوگروں کا ذکر اللہ نے کئی مقامات پہ کیا ہے. 9 پارے میں کیا، سورۃ طٰہٰ میں کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں کیا. جگہ جگہ اللہ نے جادوگروں کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ اللہ نے کہا دیکھو ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ تم میرے وزیر بن جاؤ گے، میرے مشیر بن جاؤ گے، بڑے بڑے عہدیدار بن جاؤ گے. اگر وہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر دنیا کے لالچ کو پریفر کر سکتے تھے، ترجیح دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کو، اسلام کو قبول کر لیا اور دنیا داری کو ٹھکرا دیا. جو ایمان اور اسلام کو قبول کرے دنیا داری کو ٹھکرا دے وہی تو وقت کا ولی ہوتا ہے، وہی تو وقت کا صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوتا ہے. اللہ نے ان کا ایمان بڑا ہی پسند کیا. اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام ان جادوگروں جیسا ایمان جو ہم سب کو بھی عطا فرما دے. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کے لیے جس وقت بلایا، جب فرعون جو تھا غرق ہو گیا سب کچھ، تو اللہ نے اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے بلایا. تو پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑا جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا. تو سامری جو تھا اس نے سونے چاندی کا بچڑا بنا کے اس میں ایسا جادو پھونکا کہ اس کے اندر بائیں بائیں کی وادیں آنے لگیں. اب پوری قوم کے لوگ پہلے ہی مریض تھے اور بچڑے کے پجاری بننے کے لیے مادہ تیار تھے، انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. حضرت ہارون نے بتیرا سمجھایا وہ یہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہے بت مجسمہ ہے، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ لیکن زیادہ سٹریس پتہ کیوں نہیں کیا، ان میں بڑے بڑے باغی لوگ موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات تختیوں پہ لکھ کے دی تھی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ میری قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. ایک دم جس طرح بندے کی یعنی دکھی ہو گئے، اور دکھی نہیں ہوئے، جلال بھی آ گیا. فوراً سے پہلے حضرت ہارون حالانکہ بڑے تھے، ان کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا، سر کے بالوں کو پکڑ لیا. کہنے لگے یہ کیا کیا؟ میری قوم کے لوگ وہاں اللہ سے کلام کرنے کے لیے کیا تھا، تم نے یہاں پر معبود باطل کی پوجا ہوتے دیکھ کے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. تو حضرت ہارون نے بڑی ہی زبردست بات کہی. کہنے لگے یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. اے میرے بھیا میری داڑھی کے بالوں کو چھوڑیے اور میرے سر کے بالوں کو چھوڑیے.
میں نے پتہ زیادہ سختی کیوں نہیں کی, مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ واپس پلٹ کے یہ بات کہیں گے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تو نے تو بنی اسرائیل کو توڑ پھاڑ کے رکھ دیا ہے. میں نے تو آپ کی اس بات کو ذہن میں رکھا, لیکن آپ مجھ پہ غضبناک ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی, اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کیا کہا, ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے اور اللہ کی طرف ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی انجام رکھا ہے ہر جھوٹے بے ایمان کے لیے. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رسول کلیم اللہ نے کیا کیا, اب بچڑے کو دکھایا, کہا یہ بچڑا ہے جس کو تم پوجتے تھے, آگ لگا کے سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا. کہ اگر یہ خدا ہوتا تو میں اس کو آگ نہ لگا سکتا. اور کہا اس کو سامری کو کہ آئندہ کے بعد تیرا مکمل بائیکاٹ ہے, تو انٹچبل ہو چکا ہے. کرونا کے دنوں کے اندر لوگ کہتے ہیں یار وہ ٹچ نہیں کرنا, یار وہ ہاتھ نہیں لگانا. اور میں کہا یہ تو سامری کو صدا ملی تھی, تم نے مسلمانوں کے پر وہی صدا لاگو کر دی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان ایام کے اندر یوٹی کا مرکز تھا یا ہمارا مرکز تھا, باقی سب مراکز میں نمازیں بند ہو چکی تھی, لیکن ہم نے کہا کہ نمازوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگوں سے معانقے کیے, مصافحے کیے, کرونا کچھ بھی نہیں کر سکا. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑتے ہیں, پڑھنا چھوڑتے ہیں یا اس پہ عمل کرنا چھوڑتے ہیں یا اس کی نصیحت کو بھول دیتے ہیں, پتہ کیا انجام ہوگا, من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, اللہ اس کی معیشت کو, اس کے جیون کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ یوم القیامۃ یعمیٰ, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر دیں گے. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ, اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا, وقد کنت بصیرا, اللہ میری تو آنکھیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک تتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ, میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی, تو نے ان کو بلا دیا, چنانچہ میں نے بھی تجھے آج بلا دیا. حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ انبیاء ہے, اور سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی باکمال قسم کے مضامین کو بیان کیا ہے. چند اہم مضامین کو آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات جس کا ذکر کرتے ہیں وہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کا حساب تو بالکل قریب ہے لیکن کتنے عجیب ہیں, سیدھے راستے کے اوپر آنے کی بجائے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. حضرات گرامی کا اگر آپ کو پتہ ہو میرا پیپر پرسوں ہے اور آپ کھیلتے رہیں اور اس کے اوپر کبھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں, کبھی موبائل کے اوپر کھیلنا شروع کر دیں, تو آپ کے والدین وہ کہیں گے کوئی عقل کر, کوئی ہوش کر, کوئی ہوش کے نہ لے, تیرا حساب قریب ہے, تیرا پیپر قریب ہے, تو کیا کر رہا ہے. حضرات گرامی کا ہمارا حقیقی میں پیپر اس سے بھی قریب ہے, اس لیے کہ وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق پرسوں ہے, پرسوں تک ہم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. چنانچہ ہمیں ہر وقت اپنے حساب و کتاب کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, تفکر بالحلق کے باب میں کمال اللہ نے بات کہی, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین, ہم نے زمین و آسمان اور ان کا مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے. اللہ پھر تو نے کیوں بنایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کا ٹچ لے رہا ہے اللہ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت و حیات کے سارے نیٹ ورک کو اس لیے بنایا تاکہ جانچ لے اچھے عمل کون کرتا ہے. حضرات گرامی کے اللہ تعالیٰ نے صورت میں لوگوں کی بڑی کنڈیم کیا جو بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو الہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. فرعون تھا اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا, نمرود تھا اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا, دجال بے ایمان ظالم وہ بھی اپنے آپ کو الہ کہے گا. حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذالک نجزیہ جہنم وکذالک نجزی الظالمین, جو اللہ کے سوا اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا. حضرات گرامی کا گوہر شاہی کے پیروکار, گوہر شاہی کے پیروکار اس کو الہ سمجھتے, گوہر شاہی کے پیروکار اس کو رب سمجھتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں ایسے فتنے موجود ہیں, جو ایسا کہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر دیا ہر ظالم کے لیے. اور اللہ نے سورت میں انبیاء کی دعوت کے مغز کا, بنیادی فنڈامنٹل مغز کا بھی ذکر کیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ اسی دعوت کو لے کے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، چنانچہ اللہ کہتا ہے میری ہی پوجا ہونی چاہیے۔ اللہ نے صورت ایک سائنٹیفک ریالٹی کا بھی ذکر کیا اور کمال ریالٹی ہے، وہ اللہ کو ہی پتہ ہو سکتا تھا، باقی سائنسدان ٹامک ٹوئیاں مار کے جہاں پہ پہنچتے ہیں، قرآن ڈائریکٹ اس فیکٹ کو بیان کر دیتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، حیات سے متعلق جہاں جہاں جوہر، جہاں بھی زندگی کا جوہر یا اثر موجود ہے اس میں پانی فنڈامنٹل کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے وزن کا بڑا حصہ پانی پہ مشتمل ہے، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں ان میں پانی کا بہت بڑا جوہر موجود ہے۔ یہ ریالٹی فقط اللہ ہی کو پتہ ہو سکتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن جو میزان عدل ہے اس کا بھی ذکر کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قسط کو، میزان عدل کو قائم کریں گے۔ اور در حقیقت سچی بات بتلاؤں، وہ میزان عدل نہیں بلکہ میزان احسان ہے۔ عدل تو اللہ نے کہا ہے لیکن حقیقت میں احسان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میزان میں ہر نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے دائیں پلڑے میں ڈالتے ہیں اور برائی کو فقط 1 کے ساتھ کاؤنٹ کر کے بائیں پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ اور پتہ ہے کئی نیکیاں کتنی بھاری ہیں، حدیث بطاقہ میں اس نیکی کا ذکر ہے جو ساری برائیوں کو کھانے پہ قادر ہے، اور وہ نیکی ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ حدیث بطاقہ نے ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ بائیں پلڑے میں اعمال کے پچھتارے ہوں گے، اور بندہ سمجھ رہا ہوگا بچنے کی، اسکیپ کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ تو حدیث بطاقہ کے اندر ایک پرچی کو دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا تو پورا بایاں پلڑا ہلکا ہو جائے گا، دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس پرچی کو کھولا جائے گا، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وہ حقیقت میں کلمہ توحید کے اوپر کاربن تھا، اور اس کے عقائد اور اعمال میں کہیں شرک کی آمیزش موجود نہیں تھی۔ اتنی بڑی نیکی ہے کلمہ توحید۔ حضرات گرامی قدر، اسی توحید کے لیے انبیاء جستجو کرتے رہے، اسی پہ کاربند رہے، اسی کی دعوت دیتے رہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امام الموحدین حضرت ابراہیم کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ بستی کے لوگ بت قدے میں بتوں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے یہ سارے بت جو ہیں باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس بات کا فیصلہ کیا میں ان کو توڑ دوں گا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آپ نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ کمیونیکیشن ہو سکے۔ بستی والے آئے، بتوں کو ٹوٹے دیکھا، کہا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا بہت بڑا ظالم ہے۔ کہا ایک ہی بستی میں نوجوان ہے، سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ہی نوجوان ہے جو ان کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہے، نیگیٹو گفتگو، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا چلو اس کو بلاتے ہیں۔ کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا آپ نے توڑا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑے سے پوچھ لو، اس نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو جو ٹوٹے ہوئے ہیں اگر ان کا قوت گویائی موجود ہے۔ آپس میں کہنے لگے یار یہ سوال بڑے عجیب کر رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو یہ پتہ ہے ساری بات کا، بات تو یہ کر نہیں سکتے، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے، مجھ سے پوچھ لے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا، کہ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اور تمہاری عقلوں پہ افسوس ہے، ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں، تمہارے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ایک ہی صورت باقی بچی ہے کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے، اس کے علاوہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معبود تو ہوتا ہے جو مشکل کشا ہو، لیکن یہاں معبودوں کی مشکل کو دور کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بھڑکایا گیا۔ جب آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو حضرت ابراہیم کے الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم سن، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ کو ہم حکم دے رہے ہیں آگ تیرے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی اتنی نہ ہوگا تجھے سردی لگے۔ بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ تیرے لیے امن امان والا گلشن بن جائے گی۔ اور اللہ نے کہا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے ان کے مکر کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت یونس جب تہہ بحر ظلمات مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور جانے کی وجہ بھی بیان کی کہ بستی کے لوگ مان نہیں تھے رہے، حضرت ذنون کو حضرت یونس کو غصہ آیا، کہنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہوتا ہے اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے،
ابھی اللہ نے اجازت بھی نہیں دی، ناراض ہو کے بستی سے جناب باہر نکل آئے. ادھر بستی والوں نے دیکھا اللہ کا نبی ناراض ہو کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یونس علیہ السلام کو بحر ظلمات پہنچا دیا مچھلی کے پیٹ میں. کشتی میں جب بیٹھے تھے نا تو کشتی ڈھولنا شروع ہو گئی. کہنے لگے یہاں کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل آیا ہے. قرہ ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا، اپنی بستی کو چھوڑ کے آگے تھے. مچھلی نے نکل لیا، بحر ظلمات، نیچے سمندر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بہت بڑی آفت، بہت بڑی ابتلا. حضرت یونس کی ابتلا کا مقابلہ کسی بندے کی آزمائش نہیں کر سکتی. تہے بحر ظلمات، درجنوں سینکڑوں لہریں سمندر کی اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. حضرت یونس نے اپنے حوال پہ غور کیا، سارے معاملے پہ غور کیا. بصیرت جو ہوتی ہے مومنانہ بصیرت، وہ تو بصیرت نبوی تھی، لیکن مومن کی بھی یہ بصیرت ہوتی ہے جب اس کو مشکل آتی ہے، اس کو ٹریس کر لیتا ہے، پہچان جاتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو گائیڈ کر دیتے ہیں. میں نے فلاں وقت یہ غلط حرکت کی تھی اس لیے پھنس گیا ہوں، میں نے فلاں وقت یہ نافرمانی کی تھی پھنس گیا ہوں. روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. یونس علیہ السلام نے تہہ بحر ظلمات نعرہ حق لگا دیا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے. انی کنت من الظالمین، میری مصیبت میری اپنی وجہ سے آئی ہے. حضرات گرامی کا کتنا جامع کلمہ تھا. اپنی آزمائش کی نسبت، اپنی پرابلم کی نسبت اللہ سے نہیں جوڑی، اپنی ذات کے ساتھ جوڑی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. اللہ کو کلمات توحید اور تسبیح کے کلمات بڑے ہی پسند ہیں. اللہ نے خود فرمایا اگر یونس تسبیح نہ کرتا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر تسبیح نہ کرتا تو قیامت کی دیواروں تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا. لیکن اس نے اس جگہ کے اوپر مجھے پکارا، تسبیح کے ساتھ پکارا، الوہیت کے ساتھ پکارا. پھر میں نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، میں نے اس کی فریاد کو سن لیا، اس کے غم کو دور فرما دیا. اور کہا کہ اللہ یونس کے غم کو دور نہیں کیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی یونس کا عقیدہ رکھ کے آئے گا، غم کی دوری کے لیے ریکویسٹ کرے گا، التجا کرے گا، اس کے غم کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس کے غم کو دور کیا تھا. آج اگر ہم اپنے دکھوں کو دور کروانا چاہتے ہیں تو ایک چابی جو ہر غم کو لگتی ہے، ہر تکلیف کو لگتی ہے، ہر گھٹن کو لگتی ہے، ہر پشیمانی کو لگتی ہے، اس چابی کا نام استغفار کی چابی ہے. اس چابی کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے جو کلمات ادا کیے ہیں جن میں آپ نے ندامت کے آنسو بہائے ہیں، وہ چابی لگتی ہے. جادو ہو پھر بھی استغفار کی چابی لگے گی، کاروبار میں تنگی ہو پھر بھی استغفار کی چابی لگے گی، بے اولادی ہو پھر بھی استغفار کی چابی لگے گی، قحط سالی ہو پھر بھی استغفار کی چابی لگے گی. یونیورسل کی، ماسٹر کی نہیں ہوتی جو ہر تالے کو لگ جاتی ہے، اس ماسٹر کی کا نام استغفار کی چابی ہے یا تسبیح اور تحلیل کی چابی ہے. حضرات گرامی کے الفاظ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کوئی بھی مومن آئے اس کے غموں کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس کے غم کو دور کیا. حضرات گرامی کا دو اہم مضامین اور بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مضمون اللہ نے سورت میں یہ بیان کیا، کاش ہمارے اندر وہ کفیت پیدا ہو جائے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور کے اندر کئی نصیحتیں کرنے کے بعد اس بات کو لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ابو بکر وارث تھا، عمر وارث تھا، عثمان وارث تھا، علی وارث تھا، رضوان اللہ علیہ مجمعین. سیدنا امیر معاویہ کو بھی خلافت ملی، عمر ابن عبدالعزیز کو بھی ملی. ہم کو کیوں نہیں مل رہی؟ ہم کو اس لیے نہیں مل رہی ایمان اور عمل صالح کا وہ لیول نہیں. اگر ایمان اور عمل صالح کا وہ لیول ہو تو اللہ ہمیں بھی زمین کا وارث بنا سکتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ ان کو زمین پہ خلافت دے گا جس طرح اللہ نے پہلوں کو خلافت دی تھی. اور آخری مضمون اس سورت کا جو بڑا ہی باکمال ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے حضرت حبیب کبریا کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ کی تعلیمات بھی رحمت، آپ کا پیغام بھی رحمت، آپ کی احادیث بھی رحمت، آپ کی سنتیں بھی رحمت، آپ کا وجود برکت بھی لوگوں کے لیے رحمت.
حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے، ان کو اپنانے، ان کو جذب کرنے اور ان کا ابلاغ کرنے، ان پہ عمل کرنے اور قرآن مجید کے مضامین کے قیام کی سوسائٹی میں کوشش کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے اقراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ لڑی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی چھوٹی نیکیوں قبول و منظور فرما، تمسک بالقرآن، قرآن سے چمٹنے کی توفیق نصیب فرما، روزوں کو رمضان کے روزوں راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، قرآن کو ہمارا امام بنا، کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، وطن عزیز میں کتاب و سنت کی تنفیذ فرما، کتاب و سنت کی خدمت کے لیے اور اس کے قیام کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرما، قرآن کا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی چھوٹی نیکیوں قبول و منظور فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔